احمدی پکی جماعتی، ہر وقت ایم ٹی اے پہ، ہر وقت وہاں کے عہدے. تو جی وہ نہیں بتا، اس دفعہ وہ نا ہماری لجنہ نے پروگرام بنایا تھا یہاں کی حضور کو سرپرائز دینا ہے. ہم لوگوں نے سوچا جتنی عورتیں ہماری یہاں کی ہیں نا، وہ ساری ایک ایک بچہ پیدا کر کے تو حضور کو دیں گی اس دفعہ، تاکہ سب واقفین 9 بچے جتنے ہیں نا اس دفعہ. تو ہم خلافت ڈے پہ نا ہم حضور کو یہ والا گفٹ دے رہے ہیں اس وقت. تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو صرف خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی. تو آپ کو نظام جماعت کا کوئی پلس پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ بتائیں کہ کیا اس کا کوئی پلس پوائنٹ بھی ہے؟ یہ جو آپ کا بات ہے پلس پوائنٹ کی، دیکھیں میں ایز بینگ اے وومن سوچوں گی ہمیشہ، میں کوئی بھی بات کروں گی میں بنیادی طور پہ، اور مجھے بینگ اے وومن کوئی پلس پوائنٹ نہیں ملا، آپ یقین مانیں کوئی نہیں ملا مجھے. ہاں جن کو نظر آتے ہیں وہ مرد ہے، مردوں کو تو نظر آئیں گی نا چیزیں، ان کی یاشی ہے بھائی، ان کی جماعت ہے، ان کا خدا ہے، ان کا امام ہے، ان کا نبی ہے، ان کے وہ خلیفہ ہے، ان کی مطلب تمام ان کی کمیٹی ہے. ان کو ہی تو ہماری ہر چار مطلب جو کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، ان کے تو پلس پوائنٹ ہی ہے نا. کسی اور مرد کو کہہ کے دیکھیں کوئی عورت بن جائے، اتنا انہیں پسند ہے اگر پلس پوائنٹ، تو عورت بن کے دیکھ لے ذرا، اس کے پاؤں جو ہے اس کے شوز کہتے ہیں نا، کیا اس کے جوتے میں اپنے پاؤں رکھ کے دیکھ لے، کوئی بننا پسند کرے گا؟ ایک بھی مرد نہیں. ہمارے معاشرے میں کبھی بھی آپ سوچیں، ہمارے معاشرے میں کبھی بھی جب کوئی بھی والدین ہوتے ہیں نا، نیچرلی آپ دیکھیں گے، نیچرلی کوئی بھی والدین خوش ہوتے ہیں نا جب اپنی بیٹی سے، بیٹی کی کسی کامیابی سے یا بیٹی کی کسی بات پہ فخر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یہ، میرا اس نے دل میرا خوش کر دیا، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹی نہیں بیٹا ہے. کیا کبھی خوش ہو کے کبھی کسی بیٹے کو کہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے؟ آپ بتائیں مجھے، ہے کسی کے پاس جواب؟ آج تک ایک بھی پیرنٹ مجھے بتا دیں ہمارے معاشرے کا جو خوش ہو کے اپنے بیٹے کی کارکردگی سے وہ کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں میری بیٹی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو. کیوں؟ یہ ہے لیول، یہ سوچ کا لیول ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اس سوچ کے لیول کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں، تو بھئی ہم نے تو بھگتا ہے نا ان چیزوں کو. ہم نے مردانہ وار ہر کوئی کہتا ہے، کبھی کوئی زنانہ وار نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لی ہیں. مطلب یہ تانے ہیں نا، تانوں میں آتی ہے چیز. اور مہندی لگائی ہوئی ہے ہاتھوں پہ عورتوں کی طرح، یہ کہا جاتا ہے نا. تو بھئی جہاں پہ مرد ہونا فخر اور عورت ہونا جو ہے وہ تحقیر کی علامت ہے، وہاں پہ آپ مجھے کیا پوچھتی ہیں کہ پلس پوائنٹ آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی ملتے ہیں؟ مجھے تو نہیں ملے. بھئی میں اگر مجھے ملے ہوتے تو میں سٹرگل کیوں کر رہی ہوتی؟ میں خوش ہوتی نا اس جگہ پہ کہ مجھے کوئی ملا. آپ کو کوئی حق نہیں ملا اظہار رائے کا، جو بنیادی حق ہے. آپ کی فکر آپ کی نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں تو آپ مطلب آپ کے اوپر ہزار پابندیاں ہیں، آپ کے اوپر جتنا عزت اور غیرت کے پہاڑ تھے وہ آپ کے کندھوں پہ آ کے لاد دیے جاتے ہیں. ان کے بھی بوجھ اٹھاؤ، اپنی عزتیں ان کی، بوجھ ہمارے کندھوں پہ، غیرتیں ان کی، کندھے ہمارے. خود تو وہ بے غیرت ہے، خود تو وہ بغیر عزت کے عیاشی کر رہے ہیں، اور ہم ان کی عزتوں کے ٹوکرے سروں پہ اٹھائے غیرتوں کے، اور ہم یا مرے جا رہے ہیں بغیر اپنے حقوق کے. اور تو پلس پوائنٹ کیا ہے آپ کو نظر آتا ہے ان میں سے؟ تو آپ بتا دیجئے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ڈھونڈتی جائیے آپ پلس پوائنٹ کوئی نظر آ رہا ہے تو. پلس پوائنٹ تب ہوتے ہیں جب آپ کو بنیادی انسانی حقوق میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہوں. پھر بات ہوتی ہے پلس اور مائنس کی. ہم ابھی پلس اور مائنس کی سطح سے کوسوں دور ہیں. ہم تو ابھی انسان ہی نہیں ہیں. پہلے انسان بنیے، انسان ثابت کیجئے، یا انسان کے لیول پہ ہمیں سمجھیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ پلس مائنس کہاں پہ ہیں. پھر پلس مائنس شروع ہوں گے. ہماری تو سطح ہی ابھی جانوروں سے نیچے ہے. لیکن میں اس بات پہ ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح کوئی فرد جیسے کہ مرزا محمود احمد صاحب تھے، لوگوں کے دل و دماغ کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے. اور پھر وہ کنٹرول چلو اس شخص کی زندگی تک رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ کنٹرول جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جو بھی لیڈرشپ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی. ان کو کنٹرولڈ دماغ ملے، جنہوں نے جو بھی بات کہی جائے، چاہے وہ کتنی بھی سچی بات ہے، بعض باتیں حقیقت میں بہت میں معذرت کے ساتھ
یہ سخت لفظ استعمال کرنا چاہوں گی، بہت احمقانہ لگتی ہیں۔ بعض جو تحریکیں چلائی جاتی ہیں بہت ہی بچگانہ اور احمقانہ لگتی ہیں، لیکن عوام کو ایک ایسا کنٹرولڈ مائنڈ بن جاتا ہے کہ وہ صدیوں تک اس چیز کے اوپر لبیک کہتے چلے جاتے ہیں۔ اس پہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے چند لوگوں کو بھی اپنا ہم خیال بنا لے، اور یہاں اس حد تک ہم خیال بنا لینا کہ وہ لوگ اپنا جان مال وقت اولاد سب کچھ نثار کرنے کے پبلکلی وعدے کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے، اس بارے میں آپ بات کرنا چاہیں گی؟ یہ سوچیں، آپ احمقانہ تحریکوں کی بات کرتی ہیں، میں آپ کو ریسنٹ بتاتی ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں۔ ابھی خلافت جوبلی تھی کہ خلافت یہ ایسے ہی پچھلے دنوں یہ جو خلافت کا چلا تھا نا کوئی سلسلے، ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ میری اپنی فرسٹ کزن لندن میں، آپ یقین مانیں گے کہ مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی عمر کے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، اور وہ پھر سے پریگنٹ۔ وہ بڑی مطلب گھر میں ان کی میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی، لیکن وہ پریگنٹ ہوئی ہے۔ اور بڑی حیرانی سے پوچھا خیریت ہے بھائی، کیا ہوا، کیا مطلب گھر کے حالات ایسے ہیں؟ لیکن بہت پکی احمدی، پکی جماعتی، ہر وقت ایم ٹی اے پہ، ہر وقت وہاں کے عہدے۔ تو جی وہ نہیں بتا، اس دفعہ وہ نا ہماری لجنہ نے پروگرام بنایا تھا یہاں کے حضور کو سرپرائز دینا ہے۔ ہم لوگوں نے سوچا جتنی عورتیں ہماری یہاں کی ہیں نا، وہ ساری ایک ایک بچہ پیدا کر کے تو حضور کو دیں گی اس دفعہ، تاکہ سب واقفین 9 بچے جتنے ہیں نا اس دفعہ۔ تو ہم خلافت ڈے پہ نا ہم حضور کو یہ والا گفٹ دے رہے ہیں اس وقت تمام عورتیں۔ آپ ذہن کا اندازہ لگائیں یہاں پہ گھٹیا پن کا۔ یہ اس اکیلی نے نہیں بچے پیدا کیے، اس علاقے کی جتنی انہوں نے تمام عورتوں نے یہ کام کیا، اپنے شوہروں سے کہا کہ ہم نے بچہ پیدا کر کے حضور کو دینا ہے۔ اور میں پریشان یہاں پہ، میں نے کہا کہ بچہ حضور کو جو پیدا کر کے دینا ہے تو حضور کو ہی کہہ دو کہ مطلب ڈونر بن جائیں، کوئی سپرم ڈونر بن جائیں، حضور کے ہی بچے ہو جائیں سارے، وہ زیادہ آسان ہو جائے گا، ان کے خاندان میں بڑھے گا ان کا۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، آپ سوچیں، یہ ہے گھٹیا پن ہمارے دماغوں کا۔ آپ اس کو یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہوگا کہ آپ ایک بچہ پیدا کر رہے ہیں ایک دنیا میں، کس لیے؟ خلافت ڈے پہ خلافت کا گفٹ دینا ہے۔ ایک جان آپ نے گفٹ دینی ہے، ایک جیتا جاگتا انسان۔ یہ ویلیو میں بتا رہی ہوں آپ کی، یہ ہماری ویلیو ہے۔ اس سے زیادہ گھٹیا ویلیو آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی جو جان ہے پیدا اس لیے کی جائے کہ آپ کو ایز اے گفٹ دینا ہے۔ کبھی آپ سوچیں ذرا اس لیول کا، سوچ سکتی ہیں آپ؟ لیکن یہ اس حد تک، اور یہ باتیں پاکستان انڈیا میں ہو نا تو ہم اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ بھئی وہاں کے اور معاملات ہیں، معاشرہ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور حالات ہیں۔ آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بیٹھ کے ایسی سوچیں جہاں پہ نہ بدلیں، ان کو آپ کیا کہیں گی اس گھٹیا پن کو؟ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں پاکستان میں بڑا ہمارے ساتھ برا ہوا، ظلم ہوا، ہمیں انسانی حقوق چاہیے۔ لیکن آپ کے اپنے انسانی حقوق تو مل گئے، تو کیا آپ اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو انسانی حقوق دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ اس سے بھی زیادہ درندگی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کو ابھی آپ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ گھٹیا پن آپ سوچیں، یہ میں آپ کو یہاں کی مثال دے رہی ہوں۔ اور یہ کنٹرول برین کو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو آپ حیران ہو رہی ہیں کہ کیسے کیے جاتے ہیں، یہ بڑا آسان کام ہے۔ کیونکہ کنٹرول ہمیں لگتا ہے یہ برین کنٹرول ہے، یہ ایکچولی غلامی کیا چیز ہے، کنٹرول کیا چیز ہے؟ یہ نفسیاتی چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک ہاتھی کا بچہ لیں، پیدا ہوتے ہی اس کو ایک کھونٹے سے باندھیں، اس کو آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ اس کھونٹے کے ساتھ باندھتے رہیں گے نا ڈیلی، آپ یقین مانیں وہ بڑا ہاتھی بھی بن جائے گا نا، تو وہ اس کھونٹے کے ساتھ ہی باندھیں گے تو وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ بندھا رہے گا۔ اس لیے کہ حالانکہ وہ کھونٹا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے ہاتھی کے لیے تو ٹھیک تھا، بڑا ہاتھی ہو کے تو ایک جھٹکے میں توڑ دے، وہ اس پورے کو کھیڑ کے رکھ دے، لیکن وہ نہیں توڑے گا، اس لیے کہ وہ اس کھونٹے کے ساتھ اس کا جسم نہیں، اس کی نفسیات بندھی ہے۔
اس لیے غلامی جو ہے نفسیاتی چیز ہے، جسمانی چیز نہیں ہے۔ غلامی کا لفظ ہمیں لگتا ہے کہ ہم باؤ ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں، یا ہم اس کو تصور کرتے ہیں جسمانی، لیکن نہیں، غلامی جسمانی چیز نہیں ہے، یہ نفسیاتی چیز ہے۔ جب آپ ایک بچپن میں بچے کو ایسی پریکٹس کرواتے ہیں، اس ایج میں جب اس کا شعور ڈیولپ نہیں ہوا، اس کو کوئی اس کا ذہن ڈیولپ نہیں ہوا، آپ نے اس کو وہ پریکٹس کروائی جو اس کو اس کے انسانی حقوق کے خلاف تھی، اس کی فطرت کے برعکس تھی، تو آپ نے اس کی نفسیات اس چیز کے ساتھ باندھ دی۔ اب وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ آپ کا غلام بن گیا۔ سمپل بات اتنی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 18 سال کے ہو کے لوگوں کو ہم نے دے دیا، وقف نو میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم 18 سال کے بعد دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہ کریں، اور میں کہتی ہوں ایک بھی بچہ نہیں جائے گا۔ کیوں 18 سال تک آپ نے اس کو اپنی وہ ہاتھی کے بچے کی طرح آپ نے اپنے کھونٹے سے باندھا؟ اب وہ 18 سال کے آپ اسے مطلب 20 سال کے 25 سال کے، وہ ساری عمر نہیں کہیں جاتا، وہ اس کھونٹے سے بندھ گیا۔ یہ جو آپ نے ڈھکونسلا کیا ہے نا، شروع کے آپ نے آزادی دی، یہ آپ نے سب سے بڑا انسانی جرم آپ نے یہاں پہ کیا، اور وہ بھی کس سے؟ اپنی نسلوں کے ساتھ۔ آپ اپنی نسلوں کے مجرم ہیں۔ یہ جو جرائم ہیں، یہ انسانی جرائم، یہ معمولی نہیں ہے۔ ہمیں لگتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد میں قربانیاں دے رہے ہیں، ہم نے اپنے جو ان معاملات میں ہم نے بڑی مخلصی نبھا رہے ہیں۔ یہ نہ تو کوئی اخلاص ہے، نہ کوئی مخلصی ہے، نہ کوئی عقیدت ہے، یہ انسانی جرائم ہے، آج طے شدہ انسانی جرائم ہے، جو ہم بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی جو عقیدت جن ہستیوں سے ہے ان کے لیے۔ اور کن کو قربان کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو، طرح طرح سے، ایک طرح سے نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچے کبھی جو ہیں، ہمارے ٹین ایجر جو ہیں، آپ کو پاکستان ہو یا یہاں باہر کے ممالک ہوں، آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی بڑی نسل جو ہے ڈرگز میں انوالو کیوں جاتی ہیں؟ میریوانا کیا، یہ دوسرے ڈرگز کیا، شراب پینا کیا، ڈرنکنگ، یہ کیوں کرتے ہیں بچے؟ ایڈلٹ بھی کرتے ہیں، ایڈلٹ کو آپ سائڈ پہ رکھیں، وہ تو ان کی چوائس ہے، بچے کیوں جاتے ہیں؟ میں آپ کو یہ شرطیہ بتاتی ہوں کہ بچے جو ہیں، نوجوان بچے جو ہیں، ٹین ایجر، کبھی بھی کوئی بچہ جو ہے ڈرگ کرتا لیتا نہیں ہے، بلکہ اس کا حالات، اس کے ماحول، اس کے ذہن کی جو بندشیں ہوتی ہیں، ذہن کی جو الجھنیں ہوتی ہیں، وہ اس کو وہاں کا رستہ دکھاتی ہیں۔ آپ اس کی الجھنیں سلجھا دیجئے، اس سے بات کیجئے، کمیونیکیشن ہوگی، اس کی جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو بھی اس کو ایکسیپٹ کیجئے، اس کی شخصیت کو، آپ یقین مانیں بچہ ڈرگ میں نہیں جائے گا۔ یہ مسئلے ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان پہ دھونس جماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بچے ہمارے، چاہے وہ بچے کہیں کے بھی ہوں، کہیں کے بھی والدین ہوں، بچے ہمیشہ اپنی ذہنی اور اپنی نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کے ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے گھر کے حالات، ان کے ماحول، ان کے یہ مسائل۔ جی جی، اس طرح تو پاکستان میں بھی بہت لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور بڑی حیرت کی بات تھی کہ بہت سے لوگ جو پیرنٹس جو تھے، کافی ایلڈرلی پیرنٹس تھے، اور بچے ان کے بڑے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، تو انہوں نے بھی بعد میں ایک ایک دو دو بچے پیدا کیے، وقف نو کے لیے، محض وقف نو کے لیے پیدا کیے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو وقف نو بچے ہیں، کیا یہ بڑے ہو کے مربی وغیرہ بنتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، یا یہ باقی زندگی کے شعبوں میں جاتے ہیں؟ اور اگر یہ باقی زندگی کے شعبوں میں جاتے ہیں تو پھر ان میں اور عام بچوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس بارے میں بھی پلیز ذرا بتائیے گا۔ یہ دیکھیں، میں نے جتنے بھی وقفے ہوں اپنے ارد گرد دیکھے ہیں نا، میں نے میرے جو جتنے بھی ارد گرد ہیں، ربوہ میں ہیں اور جتنے بھی، وہ ان سب کا یہی ہے، شادیاں، بچیاں جو ہیں ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی انہوں نے، پڑھ لکھ گئیں، شادیاں مربیوں سے۔ اور یقین مانے سوچ کا اتنا بڑا ڈفرنس کہ بس ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی معاملات میں نے اوپنلی دیکھے ہیں، یہ جو جتنے بھی ہیں، بچیوں کے بھی اور بچوں کے بھی۔ مربی بننا ہے، لڑکے ہیں تو مربی، لڑکیاں ہیں تو آپ نے ان کو ٹریننگ وہی دینی ہے جو وقفے نو کی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی ڈگری لے جائیں، آپ نے جماعت کی خدمت ہی کرنی ہے، اینڈ یہی ہے، یہی ہے ان کا۔ اب مجھے نہیں پتا آگے ان کے کیا سوچے ہیں، میں نے جتنے بھی پریکٹیکلی دیکھے ہیں نا، وہ یہی اینڈ دیکھے ہیں۔ میں نے ایک بھی بچہ نہیں دیکھا جس نے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیا ہو اس فیلڈ میں آ کے۔
وہ آ جا کے وہ دولے شاہ کے چوہے، اگر انہوں نے ڈگریاں بھی لے لی ہیں نا، تو آپ یقین کریں جس قسم کی تربیت سے گزر کے ڈگری لی ہے انہوں نے، وہ دولے شاہ کے چوہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ڈگری سمیت۔ اور یہ جو اتنے زیادہ مربیز اب تو جامعہ کئی ملکوں میں کھل گئے ہیں نا، جیسے کہ میرا مطلب ہے پاکستان میں تھا، کینیڈا میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، اور بھی جگہوں پہ ہوں گے۔ تو اتنے زیادہ جو ہر سال مربیز بن بن کے نکلیں گے، تو ان کا سارا خرچہ، ان کا رہن سہن، ان کا گھر بار، ان کا میڈیکل، ان کی سارے اخراجات جو ہیں، وہ ظاہر ہے جماعت کے لوگوں کے چندوں سے ہی پورے کیے جائیں گے نا۔ تو یہ ایک اور ان کا کام جو ہے وہ کیا ہے، ان کا، ان کے وجود کا جو رزلٹ نکل رہا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، کتنے فارنر لوگوں کو یہ احمدیت کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے، ورنہ یہ ایک سفید ہاتھی ہے جو ہر ملک میں جامعہ بنانا اور پھر وہاں سے ہر سال مربیز بن بن کے نکلنا، تو یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ بھی عام آدمی کی جیب پر جائیں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ اب اوپر بات کر رہی تھی، میں اس کو کنٹینیو کروں، بیچ میں آپ کا سوال آ گیا کہ یہ جو آپ نے یہ بچوں کے معاملات تھے کہ ڈرگز لیتے ہیں، اسی میں آپ کا ایک سمپل معاملہ، یہ جو مربی ہمارے یہاں کینیڈا کا ہی لقمان، جن کا پچھلے دنوں یہاں پہ چلتا رہا، ان کا مطلب اخباروں میں بھی اور میڈیا میں بھی کہ یہ جو ان کو چائلڈ پورنوگرافی میں ان کو سزا ہوئی ہے۔ اچھا، آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے، غلط ہے، کرائم ہے، بہت سیریس کرائم ہے، قابل مذمت ہے، بد اخلاقی ہے، جرائم کے زمرے میں آتا ہے، سب باتیں ایک طرف، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہر جرم کی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ کوئی بھی سماجی جس طرح ایک بیماری ہو، چاہے وہ فزیکل ہو یا جسمانی ہو، یا ذہنی بیماری ہو یا نفسیاتی بیماری ہو، سماجی بیماری ہو، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی روٹ کاز ہوتی ہے نا؟ تو وہ روٹ، جب تک آپ اس کی روٹ کاز کو پراپرلی نہیں ہینڈل کریں گے یا اس کو ختم نہیں کریں گے، آپ بیماری کو جڑ سے اکھاڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو بیماری کی کوئی بھی دوا لینے سے پہلے بیماری کی تشخیص کروانی ہوتی ہے نا۔ جب تک آپ کو پراپر تشخیص نہیں کرتے کہ آپ کو بیماری کیا ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی دوا کامیاب نہیں ہوگی، جتنی مرضی عبد کرتے جائیں، لیتے جائیں، ہمیشہ تشخیص کے بعد ہی دوا جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو سیم وہی چیز ہے کہ جب بھی کوئی اخلاقی جرم ہو، قانونی جرم ہو یا کوئی سماجی برائی ہو، ان کی مثال بھی بیماریوں کی مانندی ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کی وجوہات ہوتی ہیں، چاہے ہمیں کتنی ہی بری لگے، مذمت کیجئے، لیکن ان کی وجوہات تلاش ضرور کیجئے، کیونکہ جب ہم وجہ تلاش کرتے ہیں تو ہی ہم ان کو ختم کر پاتے ہیں، ورنہ مذمت سے یہ ختم نہیں ہوتی۔ مذمت کرتے جائیے، آپ بیماری سے جتنی مرضی نفرت کریں، بیماری ختم نہیں ہوگی، بیماری وہیں رہتی ہے، علاج کے لیے تشخیص شرط ہے۔ اسی طرح یہ معاملات آپ دیکھ لیں ان کا، اب ایک مربی ہے، وقف نو ہے، ایک ٹریننگ باقاعدہ جماعت کی ہوئی ہے، جماعت کے پوری تربیتی مطلب ایک سے گزرا ہے، اس کی ایک عمر گزر گئی اس تربیت میں کی چکی میں پستے پستے، اور پھر اینڈ آ کے وہ پورنوگرافی میں کیوں آیا؟ پورنوگرافی تو آپ بڑا اس کو مطلب ایک تابو کی طرح سمجھی جاتی ہے نا، ایک اس طرح آپ نے اس کا لیول ہی ایسا بنایا ہوا ہے، تو وہ ایک ایسی چیز کے اندر کیوں آیا؟ سمپل سوال کا جواب یہ ہے کہ ذہنی گھٹن۔ آپ نے اس انسان کو کبھی نہ سنا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو وہ موقع دیا کہ وہ اپنا کوئی اظہار کر سکے، اپنے آپ کو منوا سکے، یا اپنا کوئی بھی انڈیویجول جو ہے جو بھی سمجھتا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے غلط بھی بات ہے نا، تو میں کہتی ہوں پھر بھی سننا ہمارا کام ہے، تاکہ ہم اس کو پراپرلی سدھار سکیں، بر وقت سدھار سکیں۔ لیکن کیا ہمارے اندر اتنی کرج ہے؟ ہم اپنے بچوں کو بنیاد پہ ہی جھڑک دیتے ہیں، کوئی کسی ہر بات پہ ہم ان کی پوری بات نہیں سنتے، اس اینگل پہ آ کے کہ بچے ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے، جبکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو چاہے کتنی ہی بری بات لگے، آپ سنیں، پوری بات سنیں، چاہے آپ کو نہ ہو، لیکن اس کو ہضم کرنے کے لیے اپنا ہاضمہ درست کیجیے۔ اگر آپ بچوں کی بات سنیں گے تو ہی آپ ان کو بر وقت سدھار سکیں گے، آپ ان سے پراپر ڈسکشن کیجئے۔ ہمارے ہاں والدین اور بچوں کے معاملات میں بنیادی جو فطری رشتہ ہے اس میں ہی، اور میاں بیوی کے معاملے میں تو بیسکلی آپ سوچیں، میں نے ہر گھر میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ کا ایک کسی بھی جو آپ کی ایشو ہوتا ہے، اس کا جو میجر جو
جو پزل کا پیس ہوتا ہے نا اس کے اندر، وہ میجر ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کی مانت کمیونیکیشن کا، کہ آپ نے بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے، وہ ہمارے ہاں مسنگ ہے، چاہے وہ والدین اور بچوں کے درمیان ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو۔ یہ کمیونیکیشن وہ چیز ہے جو آپ کو ہر حصے میں، ہر موضوع پہ آپ کو میجر اور بنیادی حیثیت اس چیز کی ہے، آپ کو ہر چیز میں ملتی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں آپ سوچیں کبھی کمیونیکیشن ہوئی ہے؟ بیوی کبھی بیٹھ کے شوہر سے وہ بات کر سکتی ہے اپنی مرضی کی؟ وہ تو شوہر تو حاکم ہے بھائی، باپ تو گھر میں ایسے آتا ہے جیسے بھوت ہو، اور بچوں کو ڈرا کے رکھا ہوتا ہے، جا کے جماعت کے نام پہ نمازیں پڑھانی ہے یا جماعتی کام کروانے ہیں، جلسے اجلاسوں پہ لے کے جانا، چندے دلوانے ہیں، اس کے علاوہ باپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو آپ نے بچوں کو نہ سمجھا نہ سمجھنے دیا، تو بچے ڈرگ نہیں کریں گے، پورنوگرافی کی طرف نہیں جائیں گے، بد اخلاقیاں یا جرائم میں نہیں جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو نابالغ ہے، ان کو تو آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا، ان کو تو آپ نے کبھی بیٹھ کے سنا نہیں، اظہار ہی نہیں کیا۔ تو پھر وہی طریقے اختیار کریں گے اظہار کے جو کوئی کسی بھی طرح کے ہوں گے، پھر انہیں بھگتیے، برداشت کیجئے۔ جی ہمارے تو اپنے ذہن میں بہت اچھا امیج ہوا کرتا تھا مربیان کا، اور یہ جو بھی عہدے داران کا، اور ایک رسپیکٹ بھی تھی۔ لیکن جب سوشل میڈیا پہ آ کے ان لوگوں کا بول چال کا انداز دیکھا، اور ان کی مطلب ہے کہ جو ان سے توقع کی جاتی ہے اس سے ہٹ کے ان کی گری ہوئی زبان دیکھی، اور ان کا بغیر کسی تخصیص کے مرد یا عورت کے گندی زبان کا اظہار دیکھا، تو اس سارے سلسلے سے جو کہ اندر رہتے ہوئے پتہ نہیں چلا تھا، وہ ذرا سا اختلاف کرنے پر پتہ چل گیا۔ پرانے زمانے میں سیانے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کی حقیقت جاننا چاہو تو آپ ذرا اس کو غصہ دلا کر دیکھو۔ جو ہی آپ اس کو غصہ دلائیں گے تو اس کا جو اندر جس قدر بھی اگر اچھا پن ہوگا یا گندگی چھپی ہوگی، وہ سبھی کچھ باہر آ جائے گا۔ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سونا تو آگ میں جل کر کندن ہو جاتا ہے، اور لکڑی جو ہے وہ آگ میں جل کر خاک راکھ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ ان لوگوں کا بڑا عجیب اور بھیانک چہرہ دیکھا، میں تو کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ذرا سے فکری اختلاف کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے مرد و زن اس طرح سے حملہ آور ہوں گے، اور اس طرح سے گری ہوئی لینگویج استعمال کریں گے میرے خلاف۔ میرے لیے اتنا حیرت انگیز تھا، اتنا حیرت انگیز تھا کہ میں آج تک اس حیرت سے باہر نہیں آ سکی۔ اور جب بھی میں یہاں پہ عام طور پہ تو میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈسکشن میں پڑھتی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے بہت جلدی اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی جلدی یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ایک لوور لیول پہ آ جاتے ہیں، جس لیول تک ہم نہیں اتر سکتے۔ جب ہم اس لیول تک اتر نہیں سکتے تو پھر ان کو تو خوب کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے نا، جو جی چاہے یہ کہہ سکتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کوئی لمٹ رکھی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے جب ایکسپیرینسز ہوئے تو اندازہ ہوا کہ 100 سال کی تربیت 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 جس کو کہا جاتا ہے، اس نے تو یہ اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ کو لگتے ہیں نا جماعت کی، اصل میں نے آپ کو ہمیشہ شروع سے یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ عقیدے کی بات، مربی ہم لوگوں کو لگتے ہیں نا جماعت کی، اصل میں نے آپ کو ہمیشہ شروع سے یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، ہم نظریات کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بات اس سطح پہ کرتے ہیں کہ لیکن میں ان چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتی، میں ان کو ایز اے پروڈکٹ کے طور پہ دیکھتی ہوں، سیلز مینیجر کے طور پہ دیکھتی ہوں، ایز اے بزنس کے طور پہ دیکھتی ہوں۔ یہ جہالت کے دور میں سب سے بہترین بزنس ہمیشہ عقائد رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، بس اینک کا لینس چینج کیجئے۔ آپ اگر یہاں پہ روحانیت تلاش کریں گے، آپ یہاں پہ اللہ کو تلاش کریں گے، تو آپ کو کہیں نہیں ملنا، آپ یقین مانیں۔ اللہ تلاش کرنا ہے نا تو آپ کو اپنے اندر سے تلاش کرنا پڑے گا، آپ پہلے خود کو تلاش کیجئے، آپ کو اپنے راستے اللہ ملے گا، کبھی ان راستوں میں نہیں ملے گا، یہ تو بھول بھلائیاں ہیں، یہ آپ کو کہیں کا کہیں لے جائیں گی مگر وہاں نہیں لے کے جائیں گی جہاں آپ نے جانا ہے۔ ہمیشہ اپنا راستہ خود تلاش کیجئے، اور نہیں بھی ملا نا، آپ کو یہ تسلی رہے گی کہ آپ نے سٹرگل کی، آپ نے کوشش کی، تلاش کی، آگے آپ کو نہیں ملا تو بھی آپ سکون میں رہیں گے۔ لیکن جہاں پہ آپ نے ساری عمر یہاں خوار ہوئے، غلام بنے، ان کی ہر باتیں مانی، اچھی بری، اور ان کے لیے جان مال عزت سب قربان کیا، اور پھر نہ ملا تو پھر بہت پچھتاوے ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگ کیسے کیسے تڑپتے دیکھے ہیں میں نے، کیسے کیسے بے سکون ہوتے دیکھے ہیں ان چیزوں میں۔
یہ جو آپ کو سکون کے یہ طریقے نہیں ہوتے. میں آپ کو سمپل سا حل بتاتی ہوں سکون کا. یہ لوگ کہتے ہیں نا نمازیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یہ میں کہتی ہوں آپ جتنے مرضی سجدے کر لیں، آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو نے کسی ایک ضرورت مند کی آپ نے مدد کر دی نا، جس کو صحیح معنوں میں ضرورت تھی. کسی ایک کو آپ نے بچے کی فیس ادا کر دی، کسی ایک کو آپ نے چھت بنا دی، کسی ایک بچہ جو ہے بلکتا ہوا آپ نے اس کی کا علاج کر دیا، کسی بھی ضرورت مند کے ساتھ بحیثیت انسان. تو آپ یقین مانیں آپ کو کی سکون کی آپ کا طے ہے یہاں پہ. آپ کو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی. عبادتیں تو ٹھیک ہے کرنا، ایک پرسنل اینگل ہے آپ کا، یہ آپ کا ذات کا آپ کے خالق کا معاملہ ہے. لیکن اصل سکون آپ کو ان راستوں سے ملتا ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم اس زمین پہ انسان بننے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ تو ہمیں انسان بننے نہیں دیتے. یہ تو انہوں نے خدا کے لالچ میں ہم لوگوں کو زمین برباد کر دی ہماری، ہمیں آپس میں لڑا دیا. آپس میں آپ دیکھ لیں عقائد کی جنگ الگ، عقائد کی جنگ سے چلے تھے ہم اللہ کو ڈھونڈنے، وہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے اپنے گھروں کے اندر تباہیاں مچا لیں، اپنے رحمی رشتے توڑ لیے، اپنے بچوں کے ساتھ ہم اجنبی ہو گئے، اپنے میاں بیوی کے تعلقات جو ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے ہم نے اپنی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دیں. تو سکون کیا خاک ملے گا؟ کہیں سکون نہیں ہے. آپ یقین مانیں یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کی بربادیوں کی جگہ ہے اگر آپ صحیح طرح سوچیں تو. انسان بن کے سوچئے، انسان بن کے دیکھیے، آپ کو یہ جگہ جگہ آپ کو سکون کی جگہ ملے گی، لیکن انسان بننا پڑے گا اس کے لیے، جس میں ہمیں جو ہے یہ بننے نہیں دے رہے. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. پولیس تک پہنچ آپ کو یہ حیرت ہوئی اس لیے کہ آپ کے پاس ایکسپیکٹیشنز تھیں. جب انسان پر امید ہوتا ہے اور کافی حد تک خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، وہاں پہ جب وہ بددل ہوتے یا وہ خوش فہمیاں جو ہیں وہ مطلب اترتی ہیں، اس کی نظر جو ہے کلیئر ہوتا ہے اس کا ویو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل ٹوٹنا، اس کو یہ محسوس ہونا، حیرت زدہ ہونا، یہ ایک کامن چیزیں ہیں. لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. میں جان چکی تھی ان چیزوں کو بہت عرصہ پہلے. میں آپ کو دیکھا میرا طریقہ ہی ہمیشہ ایسا رہا ہے. میں سائڈ پہ سے گزر جاتی ہوں ہو کے. میں آئی ڈیم کیئر، کوئی بات بھی ہوتی ہے میں نے جو کرنا ہے کر جاتی ہوں. میں ان چیزوں میں نہیں پڑتی، اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے. میں کسی سے دشمنی نہیں کی کبھی زندگی میں آج تک. میں نے کسی سے دشمنی نہیں کی. میں میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی غلط بات نہیں ہوتی نیگیٹو. ہاں صاف گو ہوں، بات جو ہے کہہ دیتی ہوں. اب کسی کو بری لگے، کوئی دشمنی پالے، یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں. مجھے جو مرضی کہتے پھریں، کہتے ہیں نا مجھے کیا کیا کہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کیا کیا سہا ہے میں نے. لیکن مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا، میں نفسیات جان چکی تھی ان کی. یہ جب آپ کہ جسے جوہر کے اندر ہوتا ہے نا، آپ کھڑے پانی کے اندر آپ جب ایک کنکر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جو بدبو جو ایک کھڑی پانی کی ہوتی ہے نا، جو ایک اوپر سے اس نے ایک جلد بنائی ہوتی ہے، اوپر سے ایک تہ بنائی ہوتی ہے، جو موٹی سی کائی ہوتی ہے، وہ جب آپ اس پتھر سے وہ اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، تو آپ یقین مانیں اس سے جو بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں نا، وہ ارد گرد کی فضا کو بھی جو ہے وہ تغفن جو ہے وہ ارد گرد کی فضا میں پھیل جاتا ہے، اس کا بدبو اور اس کی غلاظت کی جو ہوتی ہے. تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں کہیں پہ بھی جب آپ کوئی ایسی بات کریں گے، جو کھڑے پانی کے جوہر ہیں جتنے بھی آپ جو پرانے، میں کھڑے پانی کے جوہر ہر اس نظریے کو کہتی ہوں جو صدیوں سے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ایز دا وے اٹ از رہے گا، یہاں پہ کوئی چینجز کی امید نہیں ہے. جبکہ جو چینج ہے، جو تغیر ہے، وہ قانون فطرت ہے. دنیا کی اس کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کو تغیر جو ہے اس کا فطرت کا حصہ ہے. ہر چیز جو ہے زندگی کے سمیت ہر چیز میں ہر لمحے جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، بدل رہی ہے. تو کیسے ممکن ہے جو نظریات آپ لے کے بیٹھے ہیں وہ حتمی ہوں، جب زندگیاں بدل رہی ہیں، کائنات بدل رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے. اگر آپ بدلاؤ کا نہیں چلتے بدلاؤ کے ساتھ، تو آپ تغفل زدہ ہیں، آپ بدبو غلاظت کا شکار ہیں، آپ جو ہے وہ گھڑے پانی کے جوہر ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس حتمی ہے باقیوں کے پاس نہیں. ممکن ہی نہیں ہے بھائی. آپ ایک مشین پکڑ لیں، آج سیل فون پکڑ لیں جو آپ کے ہاتھ میں، آئی فون پکڑ لیں، پچھلے سال کا آئی فون آپ اس سال کے آئی فون کو اگر آپ پچھلے سال کے آئی فون کے مینول پہ چلائیں، حالانکہ آئی فون ہی ہے، وہ نہیں چلے گا.
आप वॉशर पकड़ लें, वॉशिंग मशीन पकड़ लें, आप फ्रिज पकड़ लें, इस साल का मॉडल पिछले साल के मैनुअल पे नहीं चलेगा। क्यों? लेकिन जो इंसान 21वीं सदी का है, उसको हम कहते हैं पिछले जो मॉडल आ रहे हैं उनके ऊपर चलाएं। क्यों भाई? इंसान तो सबसे ज्यादा तगैर पजीर है, सबसे ज्यादा तगैर का शिकार है। आप कैसे मुमकिन है कि आप कहें कि इंसान का दिमाग जो है वो उस पे चले? मुमकिन ही नहीं है। आप जोहड़ आप हैं, वो नहीं। तो आप उस जोहड़ में जब भी कंकर फेंकेंगे तो बदबू उठेगी, और फिर आपको वो चीज़ जो है आपको बर्दाश्त करनी मुश्किल होगी। या तो आप कंकर मत फेरिए, कंकर फेंका है तो आप बदबू को भुगतने के लिए तैयार रहें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात से तो मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि इस बात का तो ज़ाती तजर्बा है कि इंसान को जो खुशी, सुकून, ज़हनी तमानत मिलती है और दिली तमानत मिलती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात से मिलती है कि इंसान अपने जैसे किसी इंसान के काम आ जाए। और स्पेशली वो बेचारे जो मजलूम पिसा हुआ तबका है, जो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं, और दिन ब दिन गुर्बत जो है वो अ, मतलब बढ़ती चली जा रही है। वो दिन ब दिन इस तेज़ी से लोगों बेचारों का मयार ज़िंदगी गिर रहा है कि इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो उन लोगों के अगर इंसान किसी काम आ जाए, तो उससे जो दिली सुकून मिलता है ना, वो इंसान को कहीं भी किसी तरह से भी नहीं मिल सकता। और जो इस तरह की मदद अपने हाथ से की जाए और अच्छी तरह किसी को जानने परखने के बाद जिसको आप जानते हैं उसके साथ की जाए, तो इसका जो वाकई ये तो बात बिल्कुल 100% सही है। अच्छा अफाफ, एक और बात है, वो ये कि मैं इस बात को तो मानने को तैयार हूँ कि हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं जो इखलाकी, मुआशरती, मुआशी, माली, जिनसी बेराहवी में मुलविस होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात अपने अंदर ऐसे लोगों को जानती नहीं है? और क्या उन्हें नहीं पता होता कि ये लोग जो हैं ये क्या-क्या क्राइम कर रहे हैं और अंदर ही अंदर कितना गंद खोला जा रहा है? सवाल ये है कि जमात ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करके निकाल कर उनको उनको पब्लिकली भी थोड़ा-सा, क्योंकि पब्लिक इमेज इंसान के लिए बड़ा अहमियत रखता है, पब्लिकली भी उनको थोड़ा-सा ज़ाहिर करके उनको सज़ा क्यों नहीं देती? जब मामला पुलिस तक पहुंच जाता है तो फिर जमात सिर्फ ऐसे शख्स से लाताल्लुकी का इजहार कर देती है, ऐलान कर देती है, लेकिन उससे पहले जबकि उनको खुद उनके नोटिस में होता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो उनको कोई सजा नहीं दी जाती। हत्या के खुतबात में ही कम अज कम ऐसी चीजों को बुरा कहा जा सकता है, मजहब के हवाले से बताया जा सकता है कि ये वो गलीज और जिनसी क्राइम है जिनके ऊपर कौम लूत के ऊपर कैसा पत्थरों का अजाब आया था। तो हम नहीं चाहते कि हमारे दरमियान एक भी ऐसा शख्स मौजूद हो, और आप लोगों को अगर आसपास कोई एक भी ऐसा शख्स दिखाई दे तो सब लोग जो हैं वो उसकी निशानदेही करें, क्योंकि हम ऐसी काली भेड़ों को, ऐसे गंद को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, हम उनको सजा देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जब वो पकड़े जाते हैं और पुलिस केस बन जाता है तो जमात एक लाताल्लुकी का ऐलान करके फारिग हो जाती है। हालांकि अगर जमात ने शुरू से ही ये तरीक अपनाया होता और इन जराइम जो मामूली मामूली बातों पे सजा देते हैं और खराज कर देते हैं कि जी शादी में गाना क्यों गाया, तो शादी में कोई बच्चियों ने डांस क्यों कर दिया, या किसी की बाकी आपको पता ही है वो जो मामूली बातें होती हैं, तो ऐसी चीजों के ऊपर अगर जमात ने शुरू से सजाएं दी होती तो ऐसे क्राइम्स ना होने के बराबर रह जाते। क्योंकि आम अदालत तो सिर्फ सजा सुना सकती है ना, या जुर्माना कर सकती है, लेकिन जो मजहबी लीडर होता है या जो आपका खलीफा होता है या जो आपका हेड होता है, वो आपको उस चीज के लाइफ आफ्टर डेथ में आने वाले अजाब से भी डरा सकता है, और मजहबी किताबों के हवाले से भी ऐसी चीज़ों को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे रोकने के लिए सही कर सकता है, और लोगों को अपने लोगों को एक आला इखलाकी नमूना बना सकता है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर मैंने कभी कोई लेक्चर, कोई खुतबा, नेवर एवर जैसी ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर जब अचानक ऐसी, जैसे वो क्या कहते हैं कि छत फाड़ के इस तरह के क्राइम यके बाद दीगरे बाहर निकलते निकलते चले आते हैं, तो फिर इंसान हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है।
यहाँ पे आप दो चीज़ें मिक्स कर रही हैं। आपने सवाल ये मुझसे किया था जिसका मैंने जवाब दिया था कि आपको कोई अच्छाई या बुराई निज़ाम में नज़र आई, जिसका मैंने जवाब दिया था लोगों की डिफरेंट बात है, लोग इंडिविजुअल चीज़ है। देखिए लोगों का जो है ना जो बुनियाद वो इनफरादी है। बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो रियली मतलब मैं अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं और मैं मतलब उनको जानती हूँ, अच्छे इंसान हैं, मैं मतलब ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो इनफरादी वजूद हैं, वो इसलिए नहीं अच्छे कि आप कहें कि वो अहमदी हैं तो अच्छे हैं, नहीं। और मैं ये कहूँगी कि मैं अहमदी नहीं हूँ तो मैं ये हूँ, नहीं। इसमें उन चीज़ों का कोई अमल दखल नहीं होता। एक इंसान अगर कोई अच्छा है तो वो है, उसमें मानने में कोई बुराई नहीं है। अब जो ये जो है वह वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है, इसमें मैं ये बात आपकी पूरी मैं एग्री हूँ। मैंने उसका जवाब दिया था आपको जो आपने उस चीज़ में कहा था कि निज़ाम के बारे में, कि इस चीज़ में क्या ऐसी चीज़ थी, तो मैंने उसके हवाले से आपको कहा था कि मुझे इसमें बेहसियत औरत कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो मैं कहूँ कि मस्बत है मेरे लिए। मैं इसका जवाब था वो इंसानों का नहीं। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है कि जमात को बड़ी अच्छी तरह पता है जमात का ये एजेंडा ही नहीं है कि ये बद अखलाकियों के लिए कभी, यही जो बात आपने शुरू में की थी ना, ये मैं वाइंड अप उसी पे करती हूँ कि ये आपके दावा जो था मसीहाई का, लेकिन आप अपने दावे पे ही पूरे नहीं उतरते, पूरे तो क्या किसी तौर उसकी आपने उसकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ाया। आपको ना आपको ये अखलाकी बुराई के खात्मा करने के लिए आपने कोई जद्दोजहद की, ना आप उसको समझने के काबिल हुए, ना अंदर से निकालने के काबिल हुए, ना आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, ना आप स्टैंड लेते हैं। आप तो बोलने के भी हकदार, बोलने पे भी नहीं लोगों को मतलब इस बर्दाश्त करते कि लोग उसके बारे में आवाज़ उठाएं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बुराइयों का खात्मा करेंगे? किस चीज़ की बुराई? बुराई है क्या? को क्या बुराई होती क्या है? क्या वही बुराई है जो मैं बुराई कहूँ जिसे? क्या जो रेप, ये कत्ल और ये जो ये जितने हुए हैं पिछले दिनों आपको नजर आए हैं, ये जो निदा की ऑडियो से पहले भी कितने केस थे जिनका मैं मलेशिया का भी बता रही थी, मैं पाकिस्तान के भी, मेरा अपना, मैंने अपना अपने आप को मॉडल के तौर पे पेश करके बताया कि मैं गवाह हूँ इन चीज़ों की। कितने कितनी बातें बता चुकी हूँ अब तक मैं। लेकिन आपको एक भी मुजरिम जो है, जो जिसको कानून सजाएं देता रहा, लेकिन क्या जमात की तरफ से कोई सजा मिली किसी मुजरिम को? सवाल ही पैदा नहीं होता। और सजाएं किनको मिली हैं? सजाएं और किसी की आपने मुखरिज की फेसबुक अकाउंट में है, आप उनको जमात निकालती है, किसी ने ऐप बना दिया जमात ने निकाल दिया, किसी ने किसी की शादी में डांस कर दिया वो वहाँ पे आपने निकाल दिया, किसी ने वोट डाल दिया जमात ने निकाल दिया। ये तरीके हैं निकालने के, इनको निकालते हैं। और रेपिस्ट भी वही है, फ्रॉडी भी वही है, डाकू भी वही है, वो जितने वो लौंडेबाज भी वही है, वो तमाम मुजरिम वही हैं। जो नहीं है मुजरिम वो निकलेंगे। जी आफाक, मेरा ख्याल है हमारी काफी गुफ्तगू हो चुकी है। अभी मेरे पास सवालात तो बहुत हैं। मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे बात करना चाहती थी, और लजना भी शायद 1922 में लजना इमामुल्लाह की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी। इसको भी आप समझे 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इस पे बात करना चाहती थी। उसके अलावा जमात अहमदिया के निज़ाम जो है उसने घरेलू माहौल को किस तरह से मुतासिर किया है, लोगों के घरों के माहौल को, और माली मामलात जो हैं उनमें जो बेज़ाब्तगियाँ बार बार दिखाई देती हैं वो सब क्या है। तो बहुत कुछ है जो लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको नेक्स्ट किसी सिटिंग पे रख लेते हैं इंशाल्लाह। तो आज काफ़ी बातचीत हो गई है, आपकी भी और कोई मसरूफियत होगी, और यहाँ भी दिन चढ़ाया है, और मेरी इस वक्त वो हेल्पर्स भी काम के लिए आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह फिर बाकी बातचीत हम आइंदा करेंगे। फिलहाल मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्त निकाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करते हैं, इनको अलग मौजूआत को रखते हैं क्योंकि ये सारा एक में मुश्किल हो जाता है इतने थोड़े टाइम में। ये पूरा एक मौजू है। जिस तरह लजना में देख लें, लजना को ही अगर हम पकड़ लेते हैं तो लजना का जो आप, जब से लजना की तंजीम बनी है उस वक्त से लेकर अब तक कितनी आपको नजर आती है क्या तरक्की है? कोई भी तरक्की नहीं है। उनकी जहनी हालत में तरक्की है, जिस्मानी है, या उनकी किस हाल में है? आप तरक्की का लेवल भी अगर देखने लगे तो वो बहुत लंबे उसके मामलात हैं, उस पर तफसील से एक पूरा प्रोग्राम इस पे चलेगा। और बाकियों का भी अलग अलग जो है ना वो रख लें।
تو ایک میں مشکل ہوگا اس چیز کو سمیٹنا، تو اس لیے واقعی ٹائم کافی ہو گیا میرا بھی یہاں پہ، آپ بھی اپنا کیجئے، پھر بات ہوتی ہے، تھینک یو۔ جی جی آفاق، انشاءاللہ اس پہ بھرپور ایک پروگرام رکھیں گے۔ لجنا کا معاملہ تو بہت ہی پتھیٹک ہے، کیونکہ اس معاملے کو تو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے نا۔ ان میں سے اس طرح سے ان کو رٹو توتے اور بس جو فیڈ کر دیا گیا ہے، صرف اس کے علاوہ ان کو ان کا دماغ، سوچ سمجھ کوئی چیز جو ہے نا وہ ان کی کام ہی نہیں کرتی۔ اس سے ہٹ کے کوئی سوال کر لیا جائے، کوئی بات ہو، کسی غیر جماعت سے بات کرنے کا موقع ہو، ایک بھی نہیں ہوتی جو جس کو پیش کیا جا سکے کہ بھئی ان سے آپ بات کر لیجئے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ رٹی رٹائی تقریریں اور وہ سب جو کچھ ہوتا ہے، علمی ریلیاں تے فلاں تے ڈھمکاں، سارا معاملہ جو ہے وہ وہی جو بنیادی پروگرام ان میں فیڈ کر دیا گیا ہے، اسی کی جگالی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دماغ سے کام لینا چونکہ ممنوع شجر ممنوع ہے، اس لیے پھر ظاہر ہے جس بھی دماغ سے کام نہیں لیا جائے گا وہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ کریں گے تفصیل سے بات۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی عرشی بہن، میں ابھی سن رہا تھا ساری باتیں کیونکہ بریک تھی میرے پاس، تو کافی مزہ آیا مجھے سننے کا، کافی باتیں جو ہے نا، اور جس طرح عفاف صاحبہ نے ایک کھل کے ہر چیز کا بیان کر دی ہے، یقین کریں اس کے اندر کچھ چیز رہ نہیں گئی کہ بندہ کوئی اور بتائے۔ میں یہ نہیں کہ ان کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں، واقعی کوئی جواب نہیں رہ گیا، یعنی کہ انہوں نے اے ٹو زیڈ ہر چیز کو ایسا ایکسپلین کر دیا ہے کہ جب کسی کی عکاسی کرنی ہو نا کسی چیز کی تو وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس جماعت کی جو عکاسی جو انہوں نے کی ہے اے ٹو زیڈ، تو میں بڑا متاثر ہوں، کیونکہ میں بس ٹائم نہیں تھا، میں بریک تھی تھوڑی سی، میں کہ چلے میں سنوں تھوڑا سا۔ پر یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ایک ویڈیو بنائیں نا اس کی، آپ پلیز، تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے اس کے اندر انہوں نے مطلب حقائق بیان کیے ہیں، جو آپ نے سوال پوچھے ہیں، جو انہوں نے جواب دیے ہیں نا، اس کے حساب سے یہ بہت متاثر کن جوابات ہیں، اور انہوں نے ہر اینگل پہ ہر سوال کا ہر اچھے انداز میں یعنی کہ بہت ایک منفرد قسم کا جواب دیے ہے۔ تو اگر اس کی ویڈیو بن جائے تو وہ پھر کسی کو سوال پوچھنے کی، یعنی کہ نا جیسے ہوتا ہے نا انسان کے اندر کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، تو فلانی اس کا، اب انہوں نے بولا کہ اس جماعت کا ماٹو، واقعی میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ اس جماعت کا ماٹو جو ہے نا، جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا نصب العین کیا ہے اس جماعت کا، تو وہی بہت ہی یعنی متاثر کن ہے۔ تو اگر اس کی ایک ویڈیو بن جائے تو کیا بات ہے، زبردست۔ اوکے، خدا حافظ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ نہیں بھائی، آپ نے سنا، اور ہاں حقیقتاً بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور ابھی کئی موضوعات ہمارے رہ گئے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہر موضوع کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جانا ضروری ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ویڈیو لنک بھی بن جائے گا، اور وہ پھر جب بھی کبھی کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے لیے یوٹیوب پہ انشاءاللہ تعالیٰ موجود ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار یور فیڈ بیک۔